بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سناتے ہیں کہ جسے سن کر آپ سجدے میں گریں گے اور آئندہ کبھی ناشکری کا سوچیں گی بھی نہیں۔ دوستو، یہ واقعہ امریکہ میں پیش آنے والا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ کرس کوبل اور اس کی اہلیہ لوری، جو کہ امریکی شہری ہیں، ایک مرتبہ لوری اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی کار میں ہائی وے پر مہو سفر تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں کائل اور ایما اور ایک بیٹا کایتی پچھلی سیٹ پر سو رہے تھے۔ پارک میں بچوں کو گھما کر کچھ شاپنگ کر کے ایک سگنل پر آ کر اسے رکنا پڑا۔ پیچھے سے ایک کنٹینر آیا کہ جس میں 20 ٹن کا لوڈ تھا۔ رفتار اس کی 90 کلومیٹر۔ اس کے بریک نے کام نہیں کیا۔ اس نے لوری کی کار کا پچھلا حصہ کچل دیا تو وہاں اس کار میں موجود سب شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں بچیوں نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا اور اس کا بیٹا چند روز اسپتال میں رہ کر بہنوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حادثے میں لوری کو شدید چوٹیں آئی اور کومے میں چلی گئی، لیکن جب لوری ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے بچوں کا پوچھا۔ شوہر نے جانکاہ خبر سنا دی کہ تینوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دکھیاری ماں خون کے آنسو پی کر رہ گئی۔ کنٹینر کا ڈرائیور ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم تھا۔ اس سے قبل بھی 3 بار حد رفتار کے قوانین توڑ کر گرفتار ہو چکا تھا، لیکن ہر بار کمپنی کے تگڑے وکیل نے اسے بآسانی جیل سے چھڑا لیا تھا۔ اس بار بھی وہ گرفتار تو ہو گیا، لیکن سزا شاید ملتی۔ اب کرس اور لوری، جن کی دنیا پہلے ہی سے لٹ چکی تھی، وہ پارکوں میں لوگوں کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھتے تو ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ لوری کی جب بھی کسی بچے پر نظر پڑتی یا پڑوس کے گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تو وہ خود بھی بچوں کی طرح رونے لگ جاتی۔ غموں کا مارا یہ جوڑا کیا کیس کرتا؟ وکیل کے اخراجات اٹھانے اور عدالتوں کا چکر لگانے کے بجائے انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ وہی بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ پھر کنٹینر کا ڈرائیور خود بھی 3 بچوں کا باپ تھا۔ لوری نے کرس سے کہا کہ ہمارے بچے تو ویسی بھی جنت پہنچ گئے، اب اگر کیس لڑے تو ان کا نعم البدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ڈرائیور بھی طویل عرصے کے لیے جیل چلا جائے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے اس کا جرم معاف کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ کرس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور معاملہ رب کے حوالے کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ ڈرائیور سے کوئی چیز یا کوئی خون بہا بھی نہیں لیا اور وہ رہا ہو کر گھر چلا گیا۔ دوستو، یہ سب کچھ دنیا کی عدالت میں ہو رہا تھا، لیکن ایک عدالت عرش معلیٰ پر بھی سجی ہوئی تھی، جس کا قاضی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب وہاں سے فیصلے ہونے کی باری تھی۔ چونکہ حادثے سے لوری بری طرح زخمی ہوئی تھی، اس لیے اس کے دوبارہ ماں بننے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب رب چاہے تو تمام ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی چاہت عملی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ لوری کچھ بیمار سی ہو گئی۔ جب میڈیکل چیک اپ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے اور 3 جڑواں بچوں سے حاملہ بھی ہے، وہ بھی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ جب دینے والا دینا چاہے تو اسباب بھی آسان فرما دیتا ہے۔ چنانچہ 3 ماہ بعد لوری نے نارمل طریقے سے جیک، اشلی اور ایلی کو جنم دیا۔ نہایت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ تینوں بچے اپنے متوفی بھائی بہنوں کے ہو بہو مشابہ ہیں اور ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اشلی اپنی متوفیہ بہن ایما کی اور ایلی کایتی کی ہو بہو کاپی ہے، جبکہ جیک تو بالکل ایسا ہی ہے گویا کہ کائل نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ صرف شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عادات و اطوار، انداز گفتار، حتیٰ کہ احساسات بھی متوفی بھائی بہنوں جیسے ہیں۔ ڈرائیور کو معاف کر کے معاملہ رب کے سپرد کیا تو اس نے پھر سے لوری کے آنگن کو بلبلوں کی چہک سے بھر دیا، اپنے اس متوفی بچوں کا غم بالکل بھلا دیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میرے متوفی بچوں کی روحیں ان جڑواں بچوں میں رکھ کر انہیں مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ میں اپنے رب کے اس کرم پر بہت ہی خوش ہوں
بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور صبر کا بدلہ اللہ تعالی دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل ون سے گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا، اور متعدد امریکی اخبارات اور نیوز سائٹ نے اس واقعے کو مائریکل کے عنوان سے بھی شائع کیا ہے۔ اب یہ تصویریں دیکھیں، دائیں جانب جڑواں بچے اور بائیں جانب متوفی بچے۔ اگر کوئی فرق نظر آئے تو بتائیے۔